اعلیٰ حضرت سیدی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان اے جانے جان اے جانے جان میں تجلا کہوں تجھے سرور کہوں تیرے تو بس یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے حیران ہوں بلبل نے گلگل کو کہا قمری نے سروے جاں فضا تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے
بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا. یہ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا، اس کے پیچھے بڑی بڑی بات ہے. دیکھیے ہر ایک کی ایک محبت کی ایک معراج ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ایک معراج ہے. تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، جانے کہاں تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ہر ایک کی معراج ہوتی ہے. تو بلبل کی معراج جو ہے وہ گل ہے. جہاں گل مل جائے وہاں بلبل چہکتی ہے. تو بلبل کی معراج کیا ہے؟ گل. اور قمری ایک ایسا پرندہ ہے جو سب سے اونچا درخت چنتا ہے، سب سے اونچا، پھر وہاں چلا جاتا ہے، پھر وہاں پر جا کر پھر وہ اپنی آواز نکالتا ہے. تو اس کی معراج سرو قد اونچا درخت. تو ہر ایک اپنی اپنی معراج پر پہنچ کر وہ بلبل کہتا ہے کہ گل ہے، قمری کہتی ہے کہ سر میں جاں فضاں ہے. تو یاد رکھنا جہاں عقل ختم ہو جائے نا، جہاں عقل رخصت ہو جائے، جہاں عقل جواب دے دے، تو پھر وہاں سے مقام حیرت شروع ہوتا ہے. مقام حیرت اس وقت شروع ہوتا ہے جب عقل جواب دے دے، عقل حیران ہو جائے، تو وہاں سے مقام حیرت شروع ہو جاتا ہے. تو بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سر بے جاں فضا. تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں. کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں، مجرم ہوں. آج دنیا میں کوئی مجرم ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ملزم اور پھر ہوتا ہے مجرم. اگر الزام ثابت ہو جائے تو، الزام ثابت ہو جائے تو کیا بنتا ہے؟ مجرم. پہلے ہوتا ہے ملزم جس پر الزام ہو، اور جب مجرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ملزم جس پر الزام لگتا ہے وہ کرتا ہے وکیل، جو اس کا کیس لڑے، جو اس کا کیس لڑے اور جج کے سامنے اس کے دلائل دے اس کے حق میں. تو پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے. اگر دلائل کمزور ہو گئے تو پھر وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں جاتا، وہ مجرم بن جاتا ہے. امام کہتے ہیں میں تو ملزم نہیں مجرم ہوں. اللہ اکبر. ملزم تو ہوں نہیں مجرم ہوں. جرم کیے ہیں، بہت کیے ہیں. اب کیا کروں؟ اپنے عفو کا، اپنی بخشش کا سامان کروں. کوئی تو ہو جو وہاں کیس لڑے میرا. تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے، شفیع عاصیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو. تو جب پتہ چل گیا میں مجرم ہوں تو کہتے ہیں کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شگا. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شگا. یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، سرور کہوں. کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یعنی کہ ایک بات یاد رکھیے، کسی کی تعریف کی جائے
کسی کے اوصاف بیان کیے جائیں اور بیان کر 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 کے ایک وقت آئے بندہ کو بولے بس اس سے آگے نہیں ہے، اس سے آگے تعریف نہیں ہے، تو کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے، جسے میں سمجھانے کے لیے اس مائک کی تعریف کر دوں گا۔ یہ مائک بڑا اچھا ہے، بڑا سینسٹیو ہے، دور سے آواز کھینچ کرتا ہے، جب اس پہ بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، آواز کھینچتی نہیں ہے، ساؤنڈ اچھا نکلتا ہے، فلاں ہے، چنی ہے، چنا ہے، بس اب کتنی تعریف کروں؟ جتنی ہے میں نے کر دی نا، اب تعریف ختم ہو گئی، تو کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے، اور میرے آقا تو اس عیب سے بھی پاک ہے، حضور کے اوصاف اس عیب سے بھی پاک ہے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی اوصاف کبھی ختم نہیں ہو سکتے، تو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے، عیب تناہی سے بری ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میں وہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کمال کمال اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاموشی بھی ایک زبان ہے، یہ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، بندہ خاموش رہ کے کئی بات کر جاتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہوں، میں نعت پڑھ رہا ہوں، میں نعت پڑھ رہا ہوں، وہ گفتگو کر رہا ہوں، میں صرف تو دیکھوں تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ اب میں نے خاموشی میں بات کر دی کہ تیری بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی، تو خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ تو امام کہنے ہیں کہ میں خاموش ہو کر کیا کہہ کر خاموش ہو رہا ہوں، چپ کیا ہو گیا، مطلب چپ کیسے ہو رہا ہوں؟ یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس یہ کہہ کے تو بس نہیں کر رہا ہوں چپ ہو گیا بس کہ بس اتنی ہے، نہیں، امام کہہ رہے ہیں چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے اچھے رضا نے سونے رضا نے احمد رضا نے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا آقا کہوں تجھے۔